السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں دروس ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے کے درس میں سورہ فاتحہ کے ناموں کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ کا پہلا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور فاتحہ کے معنی افتتاح کے ہیں، شروع کرنے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز بھی سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کے اندر بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس کا دوسرا اور تیسرا نام ہے، دوسرا نام ام القرآن ہے اور تیسرا نام ام الکتاب ہے۔ یہ دو نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان دو ناموں کا ذکر ہے۔ ام القرآن کے معنی قرآن کی ماں، ام الکتاب کے معنی کتاب کی ماں۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بل ہوا قرآن مجید، تو قرآن کے معنی قرآن ہے۔ ام القرآن قرآن کی ماں ہے۔ قرآن کی ماں دو اعتبار سے اس کو کہا گیا۔ ایک یہ کہ یہ پہلے ہے، پھر اس کے بعد باقی قرآن کے سورے ہیں۔ ماں پہلے ہوتی ہے اور ماں کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے، اس مناسبت سے اس کو ماں کہا گیا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد باقی صورتیں ہیں، اس لیے اس کو قرآن کی ماں کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ ماں کے بطن سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ ہی سے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ الرحمن الرحیم میں اللہ کے ناموں اور صفتوں کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن کے اندر برے لوگوں کا ذکر ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سورہ فاتحہ کی طرف سے اشارہ کیا گیا۔ یعنی قرآن کے جتنے ٹاپک ہیں، قرآن میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین کہہ کر قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو جتنے ٹاپک قرآن میں نے بیان کیے ہیں سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کی ماں۔ ام الکتاب کا مطلب کتاب، قرآن اور حدیث دو کو بھی کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب یہ سورہ فاتحہ قرآن اور حدیث دونوں کی بھی ماں ہے اور دونوں کا بھی خلاصہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل کی ہے سب کا خلاصہ قرآن ہے۔ قرآن کے اندر تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے دونوں نام یعنی ام القرآن اور ام الکتاب، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ قرآن کی ماں ہے، اور قرآن کا خلاصہ ان صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ کی توحید ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے اور بہت سارے نام ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اور باقی کے ناموں کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔